اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو نظم یعنی جگنو ڈاکٹر سر محمد اقبال کی کل پڑھی ہے، اب اس نظم کے سوالات کی طرف آتے ہیں اور ان کا بغور مطالعہ کر کے ان کا جواب لکھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم جگنو کا پہلا سوال ہے، تشریح کیجیے، یعنی یہ جو شعر ہیں ان کی تشریح کرنی ہے، شرح لکھنا ہے ان کا۔ تشریح کا معنی شرح لکھنا۔ پہلا جو یہ شعر ہے اس کا، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ یعنی ڈاکٹر سر محمد اقبال نے ان اشعار میں کیا بیان کیا ہے، کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، ہمیں ان کی تشریح کرنی ہے اور ان کی شرح کر کے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزوں میں کس طرح اپنے رنگ بھر دیے ہیں۔ پہلا شعر جو اس کا ہے، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جانور جس کو ہم مرغا کہتے ہیں، مرغان کو بنایا ہے، لیکن چونکہ سارے جو پرندے ہیں، مرغان جو ہیں وہ بے زباں ہیں۔ وہ بے زباں کا مطلب ہے کہ وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی رنگینی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ حسن پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے انہیں رنگین اور خوبصورت آواز بخشی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح پروانہ کو روشنی کی طرف بڑھنے کی طاقت، صلاحیت اور اپنے آپ کو فنا کرنے کی صلاحیت دی ہے، اسی طرح جگنو میں وہ روشنی بھر دی ہے جو انسان کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے کو مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز میں اپنی کاریگری سما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پھول جو کہ خود خاموش رہتا ہے لیکن وہ اپنے رنگوں کی بدولت ہزاروں باتیں کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم پھول کو دیکھیں گے تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی شخص اس کی خوشبو کی وجہ سے حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس نظم کا دوسرا سوال ہے، شاعر نے کیوں کہا ہے، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ شاعر یعنی ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر کیا ہے
تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بے معنی پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پوری دنیا میں موجود ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک طرف اللہ کے کلام میں موجود ہے تو دوسری طرف گنچے کی چٹک میں بھی وہی حسن موجود ہے۔ اسی لیے شاعر نے یا ڈاکٹر سر محمد اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر، ہمیں یہ جان کر اپنے آپ کو ہر وقت یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر ایک چیز میں حسن پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اب اس نظم کا چوتھا سوال ہے، وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ وحدت میں کثرت سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دنیا کی کثیر چیزوں میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور دنیا کی ہر شے میں موجود ہے۔ یہ نور جگنوں میں چمک کی صورت میں موجود ہے اور یہی نور پھول میں خوشبو کی صورت میں موجود ہے۔ یہی نور مرغان کی رنگین نوا میں موجود ہے اور یہی نور پروانے کو اپنے آپ کو روشنی کے پیچھے اپنے آپ کو فدا کرنے میں موجود ہے، اور یہی نور سورج کے پیرہن میں موجود ہے، اور یہی نور چاند میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ہر ایک شے میں پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ہمیں صرف سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس نظم کا پانچویں اور آخری سوال ہے، ان اشعار میں سے تشبیہیں تلاش کیجیے۔ ان اشعار میں جو تشبیہیں ہیں وہ درج ذیل ہیں، اس طرح ہے، مہتاب کی کعبہ، سورج کے پیرہن، بانک کی دلہن اور شبنم کی آرسی۔